بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھی اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی نظریں اور ان کی تعلیمات بڑی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کی قلوب کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ان کی دلوں پر ہوتی ہے اس میں وہ بلا کسی آمیزش کے منعن اسی طرح وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو یا اپنے پیروکاروں کو پہنچاتے ہیں۔ اس میں درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا، یہ خالص تعلیمات اس کی میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت کم سوالات صحابہ کرام کو پیش آئے، ہمیں بات بات پر سوال پیش آتا ہے اور ان کو سوالات پیش نہیں آتے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ ان کے باتوں کی اس طرح صاف شفاف ہوتی ہے کہ اس کی تعلیمات اس قدر آسان ہوتے ہیں کہ آدمی فوراً سمجھ لیتا تھا۔ ایک کا دو کا آپ کو سوالات آئیں گے، ان کو سوال نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ سورج روشنی دیتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو سوال پیدا ہوگا۔ لیکن جب اندھا ہو کہ روشنی پیدا ہوگا تو پھر روشنی کیسی ہوتی ہے، سوال پیدا ہوگا۔ تم اب تعبیرات کر لو، فرق ہوگا۔ تو علوم دو قسم کے ہیں، دو قسم کی علوم ہے۔ ایک علوم وہ ہے جو تحریر، تقریر، ویڈیو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے، کیونکہ آج کل اس میں بھی لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یہ آڈیو، اس سے بھی لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یہ ساری ذرائع کو قالی علوم کہا جاتا ہے۔ یہ قالی علوم کا سیکھنا یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے حصول کا طریقہ درس و تدریس ہے، خواہ کسی ذریعے سے بھی ہو، خواہ آپ اس کو کسی کے آج کل 800 لوگ وہ یہاں بیٹھ کر کے وہ کہتے ہیں کہ آن لائن پڑھاتا ہوں۔ کئی ساتھیوں سے پوچھا تو میں کہ آپ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں یہاں سے آن لائن پڑھاؤں گا۔ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ آن لائن کیسے پڑھاتا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی موبائل ہوگا، اس کے ساتھ بھی موبائل ہوگا، اسی میں پڑھائے گا۔ یہ موبائل کی قسم کی کوئی اور چیز ہوگی اور، لیکن پڑھتا ہے۔ اور دوسرا
آپ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں تحریری، آپ سمجھ گئے کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے، آپ کو علم حاصل ہوا اس معاملے میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آمنے سامنے ہو، یہ اصل طریقہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کسی کی فوٹو نہیں دیکھتے، آج کل ادائیں تو اس میں بھی نظر آتی ہے کس کو، وہ ویڈیو میں، بلکہ اس میں تھوڑی سی اچھی نظر آتی ہے۔ ایک آدمی کا اتنا رنگ صاف شفاف نہیں ہوتا، لیکن وہ شیشہ اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ وہ کنکر سے آپ کو جوہر بنائے گا، جواہر۔ کبھی کبھی یہاں یہ گاڑی میں وہ ساتھ آگے کیمرہ ہوتا ہے، وہ راستہ دکھانے کے لیے یا پیچھے دیکھنے کے لیے، تو جب وہ آن ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایسے کنکر تو ہم نے ہمارے یہاں نہیں ہے، ساری کالے کالے کنکر ہے، اتنی بڑی رونق والے ہے۔ اس طرح جب آپ کو کوئی پڑھائے گا وہ بھی صاحب برونق آئے گا، اس سے پیسے اچھا زیادہ نظر آئے گا، لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آمنے سامنے کا ہوتا ہے۔ آمنے کا اس کا سینہ بھی تمہارے ساتھ سامنے ہوتا ہے، اس کی کیمرے والی نگاہیں نہیں، اصل نگاہیں تمہارے سامنے ہوں گی۔ اس فرق کو لوگ نہیں جانتے، اسی لیے آن لائن ہے، آن لائن ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک سامنے سامنے کہ آدمی بھی نظر آئے، اس کو تم بھی نظر آؤ، وہ تم کو نظر آئے، تمہارے دل کی شعاعیں اب موبائل پر پڑی، موبائل تو آگے شعاعیں نہیں پاس کرتا دل کی شعاعوں کو، دل کی شعاعیں کون پاس کرتا ہے؟ دل پاس کرتا، دل میں آتی۔ اگر اس بات کو، میری بات کو آپ سمجھ چکے ہو گے تو آپ اس سے اس بات کو بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کئی لوگ مطالعہ سے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ بہت کچا ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھ لیتا ہے، کیا وہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اپنے خود مطالعہ کرتا ہے کسی باقاعدہ نہیں پڑھتا، تو اس کے علم کے اندر وہ نور نہیں ہوتا جو آدمی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس سے پڑھتا ہے، دو بدو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دو قسم کے ہیں۔ اس کی تشریح اس لیے کی پہلے کہ آپ میں پہلے میں یہ نہ ہو کہ بس ویڈیو والا علم بھی کیا ہے اسی طرح ہے جس طرح مدرسے میں پڑھ کر پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا قطع نہیں ہے۔ اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح علم کو اس کو رواج دیں تاکہ کبھی جھوٹا کرونا بنا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ آن لائن پڑھاؤ۔ علم کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو علم حاصل ہوتا ہے، میں نے کہا کہ ہاتھ حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہ رونقیں، وہ فوائد جو آمنے سامنے سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، اب میں لاؤڈ اسپیکر میں بولتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، سامنے ہے، اور دوسری کس نے اس بات کو ٹیپ کیا، کان میں لگا دیا ہے، وہ نہیں، وہ جس کیا کہتے ہیں واٹس ایپ، اس میں لگایا ہے، وہ بھی سنتا ہے، لیکن تمہارے سننے اس کی سننے میں فرق ہے۔ اس تقسیم کو اس لیے تفصیل اس لیے بیان کی کہ آپ اتنی اہمیت ویڈیو کو نہ دیں
آن لائن کو نہ دیں جو آپ آمنے سامنے کو دیتے ہیں. تو اس کا طریقہ بھی آپ میں نے بتا دیا کہ تحریر ہے، تقریر ہے، کوئی اور وہ جس ذریعے سے بھی آپ کو وہ علم حاصل ہو جائے. علم حاصل ہو گیا. یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ حالی علوم ہے. حالی علوم یہ اس کی روح ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ روح جو ہوتا ہے علوم کا وہ اس سے حاصل نہیں ہوتا جو آپ تحریر سے یا تقریر سے یا ٹیپ ریکارڈ سے. اب مجھے اب وہ بھی یاد آ گیا، ٹیپ ریکارڈ میں بعد بند کرو تو اس میں تقریر ہوگی تو وہ بھی آپ سن لیں گے. ریڈیو میں بھی بیانات آ جاتے ہیں وہ بھی سن لیں گے. تو حالی علوم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے مشقت ہے، مجاہدہ ہے. یہ آمنے سامنے جو علم حاصل ہوتا ہے زیادہ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، اس کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں، باقاعدہ زیادہ وقت نکالتے ہیں، پھر سامنے بیٹھتے ہیں. تو وہاں آپ کو کوئی پڑھاتا ہے، اس وقت آپ گھر میں بیٹھے ہیں، تکیہ لگائے مزدار، کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا. تو مجاہدے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ حالی علوم آتے ہیں. اور حالی علوم کے لیے مشقت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور جب تک انسان کو حالی علوم حاصل نہ ہو، قالی علوم سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ فائدہ جو فائدہ ہم یہاں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالی ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نفع و نقصان کا مالک ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عزت کو دینے والا، ذلت کو دینے والا ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں زبان سے، پھر بھی دکانداری میں دھوکہ دیتا ہے. صدقے کا بڑا ثواب ہے، 1 روپے کا اتنا ملتا ہے، ہزاروں ملتا ہے، لاکھوں ملتا ہے، 10 ملتا ہے. لیکن جتنے یہ تقریر کرنے والے ہیں کتنے ہیں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعی میں بھی 1 دوں گا تو مجھے بھی 10 ملیں گے. وہ کہتے ہیں اور ملتے مجھے نہیں ملتے. تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ علم اس نے بات تو سن لی، وہ حقیقت بھی ہے، لیکن یہ حقیقت اس کے دل میں نہیں اتر آیا ہے. یہ واقعات یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتا، فلان کچھ نہیں کر سکتا، فلان پاک بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس میں کوئی غلطی بات نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، بات ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ کی حالت بھی واقعی ایسے ہی ہے؟ آپ اس کے لیے آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ سبزی فروش ہے، اس سبزی میں کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ یہ دھوکہ کیوں دیتا ہے جب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتا ہے، نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ہے؟ تو پھر دھوکہ کیوں کرتے ہو؟
تو آپ کہتے ہیں کہ دو کیسے ہوتے ہیں نفع نقصان؟ جھوٹ میں ہلاکت ہے، سچائی میں نجات ہے۔ جب ہلاکت ہے تو تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ چلو آدمی کہتے ہیں کہ کیا ابھی آدمی نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، تو جھوٹ میں کیا نفسانی خواہشات ہے؟ وہ تو آپ کہتے ہیں، چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہے، ادھر کچھ ہو گیا، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے کچھ نفع ہو جائے اس کا؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کو نفع اور نقصان تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، وہ آپ کو حقیقت حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں باقی چیزیں تو آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ کبھی کسی کے بارے میں جھوٹ کا کیوں؟ جھوٹ میں فائدہ کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں میں بچ جاؤں گا تو اس کے بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ حالی علوم جو ہوتے ہیں، اس کو یہ ہماری اس لیے انقلابات نہیں آتے کہ ہماری قالی علوم کل بھی عرض کیا تھا کہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، ہمارے شمار سے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ آج کتنے بیانات ہو گئے، کتنی ویڈیو میں ہو گئے، کتنے لائن ہو گئے، تعلیمات ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں قالی علوم۔ کیا قالی علوم کہتے ہیں؟ اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ اور دوسرے ہیں حالی علوم۔ حالی علوم وہ ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کی حقیقت کو پالیں۔ بار بار میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، کتابوں بھی دیکھا ہے، سنا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں عام نہیں ہوتا، یہ تجربہ نہیں کیا ہے کہ کوئی عام کاشت کیا ہو پھر وہ ہو گیا ہو، میرے علم میں نہیں کہ کس نے کاشت کیا ہو۔ اگر ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے جس نے عام نہیں شک لیا ہے، اس کو آپ نے بٹھا دیا کہ اس کو ہم عام سکھاتے ہیں، تو وہ عام اس کو جب سکھائے گا تو کوئی مقرر آئے گا، اس کو تقریر کرے گا کہ عام ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس کو علم حاصل ہو جائے گا کہ عام ایسا ہے۔ دوسرا آئے گا، اس کو وہ خاصیت ہی بتائے گا کہ عام کی یہ خاصیت ہے، عام کی یہ خاصیت ہے، اس کا شوق بڑھ جائے گا، وہ بھی اس نے سیکھ لیا۔ لیکن اس کو اس کا حال کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا حال کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ذائقہ بھی سکھاتا ہوں، تھوڑا سا چینی ہو، اس نے چینی دیکھی ہے، تھوڑا سا لیمو ہو اور اس سے ایک گولا سا بنائے، وہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو کیا اس نے واقعی عام تو نہیں چکھا، اس نے چکھ لیا لیکن عام اس نے نہیں چکھا، دوسری چیز چکھ لی ہے، اس پر اس نے حکم لگایا کہ عام ہے۔ سائنسدان آ گئے، انہوں نے بھی سمجھایا۔ ایک آدمی ملتان میں گیا تھا، یا جہاں یہ وہ ہوتے ہیں کیا عام ہوتے ہیں، اس کے باغ میں گیا، اس کی ویڈیو نکالا، ویڈیو میں اس باغ کو بند کیا، اس کی زبردست عام تھے، اس باغ میں جتنے شاندار لگتے تھے اس سے زیادہ شاندار کس میں لگتے ہیں؟ اس ویڈیو میں، کیونکہ یہ ہے، او دیکھ لیا، صورت بھی دیکھ لیا، صورت بھی دیکھ لیا، پڑھ بھی لیا، لیکن کیا اب اس کی حال معلوم ہے، اس کا ذائقہ معلوم ہے؟ اب ایک آدمی ہے، اس کے حالی علوم کا طریقہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس ایک عام تھا،
آم کی خریدنے میں پیسہ لگتا ہے، آپ کی پیدا کرنے میں پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس زمیندار کو، اس کاشتکار کو آم کی خواص بھی نہیں معلوم تھے، اس کی خاصیتیں بھی نہیں معلوم ہے، اس پر وہ تقریر بھی نہیں کر سکتا، تحریر بھی نہیں لے سکتا، اس کے پاس ویڈیو بھی نہیں اس کو کیا وہ پھیلائے، لیکن وہ اپنے محنت کے بعد جو نتیجہ آپ کو دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پل ہوتا ہے۔ اب اس آدمی نے اپنے باغ سے ایک پل لایا ہے، ایک پل لایا ہے، اور اس پل کو، آم کے پل کو، اس کو کیا تم کیوں جمع ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو ہم بچی کو ہم آم سکھاتے ہیں، کام کیا ہے، یہ سیکھ گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بتاؤ صحیح کہ وہ ہے کیا چیز، کیسے چکا جاتا ہے، کیسے مزیدار ہے۔ تو کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے یہ آم کھاؤ۔ اوہو، سارے الفاظ تھے، آم تو یہ ہے، آم تو یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالی علوم۔ اب طریقہ مختلف ہوا، طریقہ مختلف، مجاہدہ اور کیا صحبت، اور اس کی کیا حصول کی طریقے اور ہو گئے۔ جب ایک بات درمیان میں ایک ضمنی طور پر ایک بات کرتا ہوں، بعض مرتبہ چلو یہ کل کریں گے، شام مجھے یاد پھر لمبی ہو جائے گی، کہ کبھی یہ جو بزرگان دین سے ایک بات نکلتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی اتباع بھی نہ کرو اور اس کی اوپر فتوی بھی نہ لگاؤ۔ اس پر مجھے کل یاد کرائیں، انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ لمبی ہے، پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات آتی ہے مجاہدہ سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آتی ہے محنتوں سے، یہ آتی ہے باغوں میں جانے سے، یہ آتا ہے باغوں میں کام کرنے سے، یہ مشقت سے آتی ہے، بغیر مشقت کی نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں علماء کا تعداد بہت کم ہے، فقہا تو کوئی کہتے ہیں کہ 7 تک پہنچتے ہیں، پھر کبھی زور لگاتے ہیں 25 تک آتے ہیں، لیکن حالی علوم ہر ایک کو مجاہدے سے، نبی کریم کی صحبت سے اس کو حاصل ہو چکی تھی۔ ایک صحابی ہے، اس کا نام بھی میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں حارثہ ہے، کوئی اس کے والد صاحب کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ یہ واسطہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ کی کیفیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عام صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے پکڑ لیا کہ حارثہ، وہ سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، صبح کے وقت نماز پڑھ لی تھی، تہجد پڑھ لیا تھا، تھوڑا سا آنکھ لگ گئی، تو اس نے انگلی سے ہلایا تو چھونک دیا، کتنے خوش بخت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا، اس کو اٹھایا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیف اصبحت یا حارثہ، تو نے کیسے صبح کی؟ یہ سوال تھا۔ اب صحابہ کرام بھی جانتے تھے اس بات کو کہ سوال و جواب یا ایمانیات کا ہوتا ہے، کس کا ہوتا ہے؟ حالات ہوتا ہے، احوال کا ہوتا ہے۔ سیزن وہاں اس وقت ایمانی سیزن تھا، کیا ایمانی سیزن تھا، تو ظاہر ہے کہ جو سیزن ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں،
تو اس نے اس لیے جواب دیا یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ میں نے تو ایسا صبح کیا کہ کیا میں پکا مومن ہوں، جسے ہم کہتے ہیں سادہ سا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حقیقت کی ایک دلیل ہوتی ہے. آپ کو یہ حقیقت حاصل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ پکا تو کیا ہے؟ ایک تو ایمان کی زبانی تشریح ہے، ایک ویڈیو تشریح ہے، ایک اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے، اب دیکھو یہ نہیں کہتا کہ میں کہاں گیا کہاں پڑا، وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے راتوں کو جگایا، مجاہدہ کیا، دن کو وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، ادمات نہاری، میں نے دن کو پیاسا کیا، اور دنیا کو دل سے فارغ کر دیا، یہ اس سے دنیا سے جانا ہے، بہت مراقبہ کیا. اس کا مراقبہ نہیں، وہ نکال دیا، کام کرتا ہوگا، اس کا دل نہیں لگایا. اب میری حالت یہ ہے کہ میں گویا عرش کو دیکھتا ہوں، کانی انظر الی العرش، میں گویا عرش کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ کہ حال ہے، کیا ہے حال ہے، اب اس پر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی کا دل اللہ تعالیٰ سے ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کا دل اپنی رب کو دیکھ رہا ہے، اس کی ذات کو نہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی چیز ہوتی، آگے سامنے ہوتی ہے. نبی سے فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھ، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے محسوس کرتے ہیں گویا میرا اللہ میرے سامنے ہے. یہ نہیں کہ اس کو اعوذ باللہ چہرہ دیکھ رہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہوتا. اب یہ تعبیر ہے کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں. گویا یہ نہیں کہا کہ دیکھتا ہوں، کہا نہیں. سارا صاحب یہ تعبیرات کو دیکھیں. اور یہ جہنمی جب جہنم میں چیخو پکار کرتے ہیں، میں اس کی چیخو پکار کو سنتا ہوں. ابھی یقین کا ایک درجہ ہے، یقین اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ تعالیٰ کی بات پر کہ وہاں لوگ چیخیں گے، وہ سارے اس کے سامنے گویا سامنے آ جاتی. اور جو سلام کلام کرتے ہیں جنت میں ایمان والے، گویا میں بھی اس کو دیکھتا ہوں. گویا جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حالی علوم ہے. ابھی آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. دیکھو وہ حالی علوم کو تم نے سن تو لیا، لیکن یہ حال آپ کا نہیں بنا ہے، ہمارا نہیں بنا ہے. یہ ادنا صحابی، ادنا کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں بعض سے ادنا نہیں، صحابہ کرام کے اندر جو درجات ہیں اس میں اس کو پہچان بھی نہیں ہوتا، اس کی یہ حالت ہے. اور جب تک انسان کی حالی علوم جس کو حاصل نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی نہیں کر سکے گا. یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی وہی کر سکتا ہے جس کا یقین تو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں ہے، بادشاہوں کی طاقت پر یقین ہے، امریکہ کی طاقت پر یقین ہے، روس کی طاقت پر یقین ہے، جیب میں 2 پیسے ہیں اس پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ کی خزانوں پر یقین نہیں ہے. تو یہ کیسے یقین، کیسے اللہ سے تعلق ہے تمہارا؟
اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی جب تک بندی کی نظر مخلوق سے آر پار ہو کر خالق کی طاقتوں پر نہ لگے، خالق کی حکمتوں پر نہ لگے، خالق کی وہ اس کی عدل اعتدال پر نہ لگے کہ بالکل ہر چیز میں کہ اس کو عدل اعتدال واضح نظر آئے، ہر چیز میں اس کی حکمت واضح نظر آئے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طاقت واضح نظر آئے، وہ جب عبادت کرے گا ٹھیک ہے ثواب بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ مخلوق سے نہیں نکلے گا، کیونکہ مخلوق سے فوائد دیکھتا ہے، فوائد کا انکار نہیں ہے، فوائد کا انکار نہیں ہے۔ ایک بار مولانا فضل حکیم صاحب کے بیٹے یا وہ دیوار پر چڑھا ہوا تھا، چھوٹا تھا، گر گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا اس کا۔ تو ہم دعا بھی جا رہے تھے، دعا میں کچھ کام تھا، اس کو بھی ساتھ لے گئے اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ یہاں ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے پاس ایکسرا تھا، اس کے پاس ایکسرا تھا، تو ایکسرے میں ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، وہ نہیں، وہ جو ہڈی اندر اندر ہوتی ہے وہ نظر آتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ وہ گوشت کہاں چلا گیا؟ تو کیمرے کی نظر نے گوشت کو نہیں پکڑا تھا، کس کو پکڑا تھا؟ ہڈی کو پکڑا تھا، اس کو محفوظ کیا تھا۔ تو انسان کے پاس دو آنکھیں ہیں، ایک ظاہری آنکھ ہے اور ایک ہے دل کی آنکھ۔ ظاہری آنکھیں اس دنیا کی دیکھتے ہیں، اس کی فوائد دیکھتے ہیں، اس کی رونقیں دیکھتے ہیں، لڑکا دیکھتا ہے لڑکی کے حسن کو دیکھتا ہے، لڑکی کو دیکھتا ہے لڑکی کے حسن کو دیکھتا ہے، بازاروں کو دیکھتا ہے، اس کی چمک دمک کو دیکھتا ہے، پیسے کو دیکھتا ہے، اس کے پیسے میں سے جو لوگ خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا فائدہ ہے، اس تھوڑا چوری کرنا چاہیے، اس کا رشوت لینا چاہیے، بڑا دیکھو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی یہ آنکھ اس کی کھلی ہو، دل کی آنکھ کی مردہ ہو، نبینا ہو، تو وہ چوری بھی کرے گا، وہ دھوکہ بھی کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا، وہ تمام گڑبڑ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ظاہر چیز سے فائدہ نظر آتا ہے۔ اس کو یہ کہ یہ کائنات کی باغ دوڑ ان چیزوں کی پاس نظر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اس کی پردوں میں نظر آتا ہے، پردوں میں، یہ پردے ہیں لیکن اس کی نظروں میں آتا ہے۔ اب جس آدمی کا دل کھل جائے، دل ایکسرا نکالتا ہے، کیا نکالتا ہے؟ دل ایکسرا نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلیم القلب۔ کیا؟ وہ دل جو تندرست ہو، اور یہ تندرست کب ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ ساری زنگ ہے، یہ سارے پردے ہیں، یہ سی دور ہو جائے تو اس کا دل اللہ رب العالمین کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، قدرتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ آدمی کبھی بھی مخلوق کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ وہ اگر کسی کی عزت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہاں سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، مجھے یہاں سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کیا وہ دین ملتا ہے، اس لیے کرتا ہے۔ وہ التحیات للہ والصلوات، آداب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی، یعنی حنیف ہو جاتا ہے، ہر طرف سے کٹ جاتا ہے،
تو یہ کہاں کیوں ہوا کہ اس کی دل کی نگاہیں کھل گئیں. یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، جو سینوں میں دل ہے وہ جب اندھے ہوتے ہیں تو عبرت حاصل نہیں کرتے. تو یہ دل عبرت حاصل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عبرت. وہ اب دیکھیں ایک آدمی یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آگے کیا ہوگا؟ ان کی پردوں میں اس نے کیا دیکھا؟ آسمان و زمین کی کائنات کی چیزوں کی پردوں میں اس نے کیا دیکھا؟ طاقت والا کون ہے؟ رب ہے. یہ فضول نہیں بنایا، حکمت والا ہے. یہ ساری باتیں اس پر کھل گئی. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار بول پڑا. یہ جو میں نے آپ کو آیات پڑھی تلاوت کی، اس میں یہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. بلقیس جس کا نام مفسرین بلقیس لکھا ہے، ہم بھی بلقیس ہی کہیں گے کیونکہ باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کا نام کیا تھا، لیکن وہ سورج پرست تھی. درود شریف پڑھے اللہ. طبیعت سلیم تھی اس کی. مشورہ کیا، وزراء نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، وہ ہے یہ ہے، ہم کر سکتے ہیں لڑائی. لیکن ان کو خیال آیا کہ شخصیت کچھ اور ہے. تو اس نے کہا کہ جب ملک کے اندر دوسری فوج یا فوج داخل ہوتی ہیں تو اس کی عزت والوں کو نیچے کر لیتا ہے. اسی مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات میں جب اس نے مال پیش کیا تو اس نے مال کو مسترد کر دیا، کہا کہ اور چیز ہے، یہ اور شخصیت ہے. اب جب آئی تو اس نے جب اپنا وہ دیکھا محل کے وہاں سے اٹھا کر لائے گئے تھے، تو ابھی ظاہری چمک دمک سے مرغوب ہو گئی، تسلیم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ابھی تسلیم کہاں سے تھی؟ یہ دل سے نہیں تھی. تسلیم تھی لیکن خالق کے لیے نہیں، نہ خالق کو تسلیم ہو گئی تھی. کس کو تسلیم ہوئی تھی؟ مخلوق کو. مخلوق کو تسلیم ہوتے ہیں. کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی روس کا غلام ہے، اپنی پیشاب کرنے میں بھی اس کی اجازت مانگنی پڑتی ہے. بغیرت ہو. فلاں سے تیل خریدتے ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے، تم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. وہ اجازت دے کہ تیل خریدو، فلاں سے تو خریدتے ہو، فلاں سے مت خریدو، اگرچہ تم کو وہاں وہ فائدہ ہو تو کہتے خفا ہو جاتا ہے. اب وہ تسلیم ہو گئی تھی، لیکن کس کو؟ انسانی طاقت کو. انسانی طاقت کو. اب وہ آ رہی ہے. جب محل میں داخل ہو رہی تھی تو محل کی شیشوں کے نیچے پانی وہ بہہ رہا تھا، نظر آ رہا تھا پانی تھا اوپر شیشہ. تو اس کی کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. کس جگہ کی محل کے اندر سلیمان علیہ السلام ہوں گے، داخل ہو جاؤ وہاں. جب اس نے خیال کیا کہ وہ پانی گہرا ہے، کیونکہ وہ تو نظر پانی آ رہا ہے، اب شیشہ ہو نیچے پانی جا رہا ہو، شیشہ نظر نہیں آ رہا ہو، شیشہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو پانی ہے. اتنے صاف شیشہ کہ گویا کیا ہے، یہ پانی ہی ہے. اس میں اس نے اپنے پینچوں کو اٹھایا، جو دھوتی ہوتی ہے، جو ہوتی ہے سلوار ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں پانی گہرا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں، وہ کیا وہ گیلے ہو جائیں گے. بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. وہ کشفت عن ساقیہا، پنڈلیوں سے کھول دیا.
مسلمان نہیں تھی لیکن کم سے کم حیا تو تھی. آج کل تو لڑکیاں جنگیاں پہنتی. قالا اس کو کہا گیا، کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایسا مال ہے جس میں شیشی جڑی ہوئی ہے، اس کی نظر سے تمہیں اندر سے پانی نظر آتا ہے. ابھی ایک بات کے اندر اتنی تاثیر تھی صحابت کی تھوڑی سی، وہاں محل ایسا تھا کہ وہاں اثر کرتا تھا. میں نے کہا کہ اس سنیمت تباہ تھی. محل نہ ہو، پتھروں پر پانی بہاؤ تو کچھ بھی اس میں پل نہیں آئے گا. پتھر پر پانی لگاؤ، ملائم پتھر پر، کیا اس پہ کوئی پودا اگ سکے گا؟ نہیں. یہ بات کرنی تھی کہ اس کی ذہن دوسری طرف چلا گیا کہ اوفو، ابھی تک میں سورج کی پرستش کر رہی تھی. سورج تو خدا نہیں ہے، وہ تو قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اس سے قدرت نظر آ رہا ہے. وہ یہ شیشہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کیا وہ ہمیں اس چیز نظر آتی ہے. پردہ ہے، یہ چاند ایک پردہ ہے، سورج ایک پردہ ہے، یہ اسباب پردے ہیں، سارے پردے ہی پردے ہیں. میں ابھی تک ان چیزوں کی عبادت کرتا تھا. یہ جو عبادت کرتی ہے اس میں جو طاقت ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس کی نظریں پردوں سے آر پر گئی ہیں، تو اس کی نظر فوراً خالق سے مخلوق کی طرف پھر گئی. اب پہلے وہ سلیمان علیہ السلام کی دبدبے سے، شان و شوکت سے مرغوب ہو کر اس کے سامنے جھک گئی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ عزت اس کو کرتی تھی، لحاظ کرتی تھی، تعظیم کرتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا اس پر فضل فرمایا. لیکن کہتی کیا ہے؟ قالت ربی ظلمت نفسی، اوفو، میں تو نفس پر بہت بڑا ظلم کیا. ابھی تک میں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا تھا، اس کی قدرتوں کو نہیں دیکھا تھا، اور یہ جو مخلوق ہے جو جکڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، اس کو میں سجدے کر رہا تھا. اب اس پر وہ معافی مانگتی ہے. وہ اسلم تو، اور میں اب مسلمان ہو گئی، فرمانبردار ہو گئی، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ. لس سلیمان نہیں، تسلیم کس کو ہو گئی؟ مع سلیمان کس کے لیے تسلیم ہو گئی؟ للہ رب العالمین. یہ حی علوم حاصل ہو گئے. تو یہ تصوف آپ اس کا جو نام لا کے رکھیں، تزکیہ رکھیں، آپ اس کا نام پیری مریدی رکھیں، وہ آپ کی باتیں ہیں. تقوی رکھیں، جو بھی رکھیں، راہ تقوی رکھیں. مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کا دل اتنا صاف و شفاف ہو جائے ریاکاریوں سے، شرک سے، نفاق سے، غیر اللہ سے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ لا الہ، نکالتا ہوں سب کو، الا اللہ، اللہ کی محبت ڈالتا ہوں. لیکن اگر آپ اس میں یہ ریاکاری کریں گے تو نکلے گا کیسے؟ یا خفی ذکر کرتے ہیں، بعض تو دعائیں مانگتے ہیں، اس میں بھی ریاکاری کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ، اکیلے میں ہوتے دعا نہیں مانگ سکتا. جب لوگ ہوتے ہیں، پھر ایک آدمی مسجد کے سامنے چادر بچھایا ہے، تجھ ہی مالک ہے، یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، یہ چادر پلائے ہوئے اس پہ ڈال دو تجھ. گڑبڑ ہے سارے. اس گڑبڑ کی دنیا سے نکلنا ہے تم نے.
اس حالات سے نکلنا ہے. تب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو تھوڑا سا وقت لگ گیا لیکن دل مانج گیا، دل صاف ہوا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے دلوں کو صاف کرے. تو تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے. انسان کو ایسے بنایا ہے کہ خود اللہ رب العالمین جل جلالہ کی وہ طاقتوں سے آپ کے سامنے پردے اٹھ جائیں گے. اللہ کی طاقت آپ کے سامنے نظر آئے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ فلان سے ڈرو. صحابہ کرام کہا کہ فلان سے ڈرو، دشمن بہت بڑی آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایمان اور زیادہ ہو گیا کہ یہ ظاہری اسباب بڑے آئے ہیں لیکن باطنی اسباب ہمارے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قوت ہمارے ساتھ ہے. اس کی ایمان اور بڑھ گیا. یہ ہے صحابہ کرام کی کیفیت. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آج کل بہت لوگ محنت کریں اس کی ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں. آج وقت بھی زیادہ گزر گیا، اچھے وقت کے درمیان بھی پیروں کی بات کو نہیں ہلایا ورنہ اور بڑھ جاتا.